والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فباب بركة الصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے کتاب البیوع کا 53واں باب 50 پر 3 اور عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع اور مد کی برکت کا بیان. اور اسی باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث وارد ہے. اشارہ کیا ہے امام بخاری نے. جو حدیث یہاں ذکر نہیں ہے کتاب الحج میں ذکر ہے. آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا، ہمارے صاع میں اور مد میں برکت عطا فرما. وہ حضرت عائشہ سے مروی حدیث. تو صاع اور مد ایک نپنا ہے، پیمانہ ہے جس سے چیزوں کو ناپا جاتا ہے. 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے. اور مد وہ ہوتا ہے کہ جو ایک متوسط القامت آدمی، جو نہ خوب لمبا ہو نہ خوب ناٹا ہو، درمیانی سائز کا آدمی ہو، اس کی دونوں ہتھیلیوں میں جس کو لپ کہتے ہیں، ایک لپ میں جتنا غلہ آئے وہ ایک مد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مد تھا اس کے وزن میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن جو مفتاب قول ہے سعودی عرب کے ہیئت کبار علماء کا، وہ ہے 3 کلو. کچھ لوگ 2 کلو 40 گرام کہتے ہیں، کوئی 2.5 کلو کہتے ہیں، کوئی 2 کلو 700 کچھ گرام کہتے ہیں، کوئی 850 گرام کہتے ہیں. لیکن جو بڑا قول ہے اس باب میں وہ 3 کلو کا صاع ہے. یہ سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی کیبنٹ کا فتویٰ ہے 3 کلو. اور فدیہ مسکین دینا ہے آدھا صاع یعنی 1.5 کلو. تو 1.5 کلو غلہ دینا ہے. فطرہ نکالنا ہے رمضان میں تو 3 کلو. یہ سب سے بڑا قول ہے من باب الاحتیاط. بہتر ہے کہ 3 کلو نکالیں تاکہ اختلافات سے بچ کے. 2.5 کلو 2.25 کلو سے تو زیادہ ہی ہے نا 3 کلو. اس سے بڑا کوئی قول نہیں ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کے باب میں بڑا حصہ لے. خدا نخواستہ کہیں 3 کلو سے کم ہو تو ہم گھٹ جائیں گے، ہمارا صاع گھٹ جائے گا. تو 3 کلو کے حساب سے معاملہ کیجیے. اور اسی حساب سے زکوٰۃ کی مقدار بھی ہوگی. مال کے اندر غلہ والے جو ہم لوگ کسان ہیں، غلے پیدا ہوتے ہیں دھان کی شکل میں یا گیہوں کی شکل میں، تو اس میں بھی 5 وسق ہے 300 صاع. 5 وسق نصاب ہے 300 صاع. ٹھیک ہے. 300 صاع کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 900 کلو، گویا 9 کنٹل غلہ نصاب ہوا. ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے ہم عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. ویسے اگر صاع کی مقدار آپ کسی سے پوچھیے گا تو ہو سکتا ہے مولانا ساجد صاحب کہیں کہ نہیں 2.5 کلو، کوئی کہہ دے 2.25 کلو. اختلاف ہے. لیکن جو باتیں سب سے بڑی ہے اس میں، جو سب سے بڑی مقدار ہے وہ 3 کلو کی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، جو ہمارے سماحت الشیخ بن باز کا فتویٰ ہے. بہرحال تو مد آپ سمجھ گئے کہ ایک متوسط القامت آدمی کے دونوں ہاتھ میں جتنا غلہ آتا ہے وہ وزن ہے. اس میں بھی اچھا کچھ غلے وزنی ہوتے ہیں، کچھ ہلکے ہوتے ہیں. اگر جو لیں تو اس کا وزن کچھ کم ہوگا، لیکن اگر گیہوں لیں یا چاول لیں تو اس کا وزن نسبتاً بھاری ہوتا ہے. تو صاع ہوا 4 مد کا اور 1 مد وہ ہوا. اور 3 صاع کا ایک فرق ہوتا ہے. 3 صاع کا ایک فرق، ایک نپنا ہے، اس کا بھی نام ہے فرق. وہ غسل کے بعد میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ ایک فرق پانی کے اندر غسل کر لیا کرتے تھے. یعنی 3 صاع بولو تو 9 لیٹر پانی میں دونوں میاں بیوی غسل کر لیتے تھے. ایک بکیٹ بھی نہیں بڑھے گی جو ہمارے یہاں کی سائز کی ہوتی ہے، 10 لیٹر کی ہوتی، 15 لیٹر کی ہوتی. 9 لیٹر میں دونوں میاں بیوی کرتے. جبکہ آپ کا بال سر کا، آپ کی داڑھی، آپ نہ نحیف تھے نہ موٹے تھے، سمجھا کہ نہیں. اور ہم لوگ ہے کہ شاید بکیٹ پہ بکیٹ پانی بہائے چلے جاتے. خیر، تو یہ نپنے کی مقدار ہے. تو چونکہ اس سے قبل باب آیا کہ جب خریدو تو تول کے لو، ناپ کے لو، اور بیچو تو ناپ کر بیچو. کیلو یبارک لکم فی طعامکم، خریدو تو ناپواؤ، تولواؤ، بیچو تب ناپ تول کے بیچو.
جتنے ہاتھوں میں جائے ہر ہاتھ میں نقطہ اور تولتا ہوا چلا جائے، یبارک لکم، نبی صاحب نے دعا فرمائی کہ اس میں تمہارے لیے برکت دی جائے گی۔ تو اب شاید یہ بتانا چاہتے ہوں گے کہ سا اور مد وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سا ہو، اس سا سے وزن کرو تو برکت ہوگی، یا تو مقصود یہ ہو امام بخاری کا، یا یہ ہو کہ اس سا کے قائم مقام جو سا ہے اس وقت، جیسا کہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، یا جو علماء وزن بتا رہے ہیں، تو اس سا کا استعمال ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک نپنے کا ذکر آیا، تولنے کا، ناپنے کا، تو اس وجہ سے یہ باب لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سا اور مد کی برکت۔ قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة۔ حدیث ہے، امام بخاری نے اپنی سند سے ذکر کی ہے، عباد بن تمیم کے چچا ہیں عبداللہ بن زید انصاری المازنی، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها، حضرت ابراہیم نے مکے کو شہر حرام بنایا، حرمت والا شہر بنایا، مقدس شہر بنایا، ودعا لها، اور اس شہر کے لیے اور شہر والوں کے لیے انہوں نے دعا فرمائی۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے کی حرمت اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ روز اول سے مکہ حرام ہے، محترم جگہ ہے، مقدس جگہ، وہاں قتل و غارت گری کرنا، شکار کرنا، فساد برپا کرنا حرام ہے۔ تب حضرت ابراہیم نے مکے کو حرام کیا کا مطلب حرمت کا اعلان کیا، قدیم معاملے کو انہوں نے یاد دلا دیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، خمر کی آیت اتری 7ویں سال میں، لیکن جب آخری سال میں ربا کی آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی حرمت کو بیان کرتے 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 شراب اور جوئے کی آیت بھی بیان کر دی اور اس کی حرمت کو بھی بیان فرمایا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جوا حرام ہوا ہے، شراب حرام ہوا ہے، شراب اور جوا حرام ہو چکا تھا، حرمت کی یاد دلانے کے لیے، تجدید کے لیے، تجدید۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کی تجدید کی، اعلان عام کیا لوگوں سے، تاکہ جو لوگ بھول گئے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ مکہ شہر حرام ہے، بلد حرام ہے، اور میں نے مدینہ کو حرام کیا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ روز ازل سے اللہ نے مدینہ کو حرام نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ کو بھی حرم بنا، تو اللہ نے نبی کی دعا فرمائی، لہذا مدینہ بھی حرم ہے۔ اور اب ہم لوگ بولتے ہیں الحرمین الشریفین، تمام احکام وہی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے، کچھ احکام میں اہل علم نے کہا کہ مکے میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا، لیکن مدینے میں مشرک داخل ہو سکتا ہے، یہودی داخل ہو سکتا ہے، عیسائی داخل ہو سکتا ہے، کاروبار کے لیے 2-4 دن رہے اور چلا جائے، مستقل سکونت کے لیے نہیں، لیکن مکہ میں مشرک بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامه هذا انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامه هذا۔ لیکن مدینہ میں آتے تھے، الج سب ہوتے تھے، اجمی ہوتے تھے، مجوسی ہوتے تھے، اور انہی میں مجوسیوں میں سے ایک حرامی مجوسی نے، بدماش نے حضرت عمر کا کام تمام کیا۔ چلیے، لیکن وہاں بھی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مدینے میں بھی ہم شکار دیکھتے تھے، ہرن کا شکار بڑا مرغوب ہوتا ہے، شکاریوں کو ایک دم پکڑ سکتے تھے ہرن کو، لیکن ما زعرتها ما خوفتها، ہم اس کو ڈراتے نہیں تھے، آرام سے ہرن چلتا تھا، ہم شکار نہیں کرتے تھے۔ اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ مکہ بھی من عائد الی ثور، جبل عائد سے لے کر ثور تک حرام ہے، سمجھا کہ اس کا پتہ نہ جھاڑا جائے، اس کا یہ نہ کیا جائے، اس کا وہ نہ کیا جائے، مگر جانوروں کے خوراک کے لیے۔ اللہ کل حال تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ موضوع ہمارا دوسرا ہے۔ تو کہتے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرام کیا ہے، مراد ہے مکے کے حرمت کی تجدید کی، میں نے بھی مدینے کو حرام کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے شہر حرام ہونے کی دعا فرمائی جیسا کہ ابراہیم نے کی، اور میں نے دعا کی مدینے کے مد اور سا کی برکت کے لیے کہ اللہ مدینے کے نپنے میں برکت عطا فرما، جیسا کہ ابراہیم نے مکے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ ہے مد اور سا کی برکت۔ اور دوسری روایت امام بخاری نے عبداللہ بن مسلمہ سے ذکر کی ہے، حضرت انس بن مالک انصاری سے
رسول اللہ نے فرمایا اللہم بارک لہم فی مکیالہم و بارک لہم فی سعیہم و مدہم، اللہ ان کے ناپ کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کے نپنے کے اندر جو سا اور مد کا نپنا ہے اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یعنی یہ دعا کس کے لیے فرمائی؟ راوی کہتے ہیں کہ یعنی اہل المدینہ، اہل مدینہ کے حق میں۔ اب دیکھیے دوسرا باب جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے باب ما یذکر فی بیع الطعام والحکرہ۔ دو پوائنٹ ذکر کیا ہے، کھانے کی اشیاء کی بیع کردہ، چاہے وہ غلے کی شکل میں ہو یا پھل فروٹ کی شکل میں ہو کہ سبزیوں کی شکل میں ہو، ما یطعم جو کھایا جاتا ہے اس کی بیع کردہ۔ مراد یہ ہے کہ اس جگہ پہ بیع نہ کرو جس جگہ پہ خریدا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ والحکرہ اور احتکار کا معاملہ، احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کو، مال کو اسٹاک کر لے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسٹاک کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ایسے وقت میں اگر آپ اسٹاک کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کو ضرورت نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن بازار سے سب جگہ سے سامان کو اکٹھا کر کے اپنے گوڈاؤن میں رکھ لینا، بازار میں سامان کی ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور یہ شخص قیمت کے بڑھنے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب منہ مانگی قیمت لوگ دیں گے تو تھوڑا کر کے نکال رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے وہ من چاہا قیمت لے گا، یہ احتکار ہے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ عمل ناجائز ہے، درست نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، احتکار الطعام جو کہتا ہے من یحتکر الطعام فهو خاطئ، غلط کرنے والا ہے، گنہگار ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ احتکار کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا فقر و فاقہ اور کور کی بیماری سے مبتلا ہو کے مرے گا، وعید ہے، حدیث کی سند حسن۔ بازار کے لوگوں کو پریشان کر رہے گئے، جیسے ہی سامان باہر سے آ رہا ہے تمام دروازوں پر شہر کے باہر جتنی سبزیاں آ رہی ہیں سب کو خرید لیا، بم آگے دام پر اسٹاک کر لیا، اور پھر جس طریقے سے چاہ رہے ہیں من چاہے قیمت پر دیکھ رہے ہیں، بازار میں سبزی مل نہیں رہی ہے، کار بچی۔ حالانکہ امام بخاری نے اس باب میں ایک لفظ بھی احتکار کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن امام بخاری کا استنباط بڑا زبردست ہوتا ہے۔ فقہ البخاری فی تراجم ابواب، وہ سمجھنا پڑے گا کہ کس حدیث کے کس لفظ سے انہوں نے یہ مسئلہ کشید کیا اور ان کا نظریہ کیا ہے، وہ احتکار کو جائز کہتے ہیں کہ ناجائز کہتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے حدیث پڑھتا ہوں پھر اس بات پہ آؤں گا۔ قال حدثني اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سالم اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت الذین یشترون الطعام مجازفۃ یضربون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیعوہ حتی یؤوہ الی رحالہم، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو جو طعام کو خریدتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کو خریدتے ہیں مجازفتاً، بدون قید۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو تول کر کے وزن کر کے خریدا جاتا ہے، اور ایک چیز ہے کہ بغیر تولے ہوئے، بولو پوری گٹھڑی کی قیمت بولو، پورے ٹرک کی قیمت بولو، اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ بلک۔ اچھا، وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، انگلش ورڈ ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کی عام زبان میں لوگ کہتے ہیں ہنڈا ہنڈی خرید لیا، بولو دام پورے ٹرک کا کتنا من ہے، کتنا کنٹل ہے، اس سے بحث نہیں۔ تو لوگ اس طریقے سے خرید لیتے تھے سامان۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح بھی بلکہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ کتنا کلو ہے بولو، یہ پوری ٹوکری کا دام بولو، تمہارے پاس جتنا کچھ ہے سب کا دام بولو بھائی، پوری ٹوکری لے لیتے، ٹھیک ہے؟ آپ راضی ہیں، دینے والا راضی ہے، قیمت بول رہا ہے، آپ لینے پہ راضی ہیں، بھاؤ بٹا کر کے کسی ایک رقم پر دونوں اتفاق کرتے ہیں، الحمدللہ بھائی اسی کا نام ہے جس پر دونوں کی تراضی ہو جائے، رضامندی ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ غلہ کھانے پینے کی چیزیں مجازفتاً خریدتے تھے، یضربون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پٹائی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی سرزنش کی جاتی تھی، ان کو تعدیب بھی سکھایا جاتا تھا اس بات پر کہ وہ ان یبیعوہ ہو، کہ وہ اس کو بیچیں، یہاں تک کہ اس کو اپنے گوڈاؤن میں لے جائیں، اپنی جگہ پہ لے جائیں، اپنے آڑت پہ لے جائیں، اپنے بیچنے کی جگہ پہ لے جائیں، اپنے کجاوے میں لے جائیں، اپنی دکان پہ لے جائیں، یعنی جہاں خریدا ہے وہیں نہ بیچیں۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ جہاں خریدا وہیں دوسرا گراہک آیا
1,00,000 में पूरा ट्रक लिया है, कहा 1,20,000 में देते जी, लो 1,20,000 दिया, हम चले गए। वो शख्स भी वहीं ट्रक लिए रखा है। तीसरा आया, भाई ट्रक कितने में बिक रही है? 1,40,000 में, उन्होंने भी बेच करके 140 में चले जाते। पाँचवा आया, उसने बेच दिया 1,50,000 में। अब उसको कोई जब नहीं मिला तब वो मंडी में लेकर के आया। ये जितना बीच में हुआ, ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये सूदी कारोबार हुआ। रुपए की बह रुपए से हुई, सामान की आड़ में। वो सामान खरीदने वाला पहले उसको अपने पास ले जाता, अपनी दुकान अपने गोडाउन में ले जाता, फिर वहाँ वो जिस कीमत पे चाहता बेचता। तीसरा खरीदार दूसरे खरीदार से लेकर के अपनी जगह पे चला जाता, वहाँ वो बेचता। लेकिन जहाँ है सामान ट्रक में वैसे ही लदा हुआ है और बिक्री हो रही है, पैसे बिक रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस बात पर पिटाई होती थी लोगों की कि जहाँ सामान खरीदे उसको वहाँ न बेचे जब तक कि उसको अपने रिहाल में, कजाबे में, अपने गोडाउन में न ले जाए। शायद, अब यहीं से इस्तेदलाल देखिए, शायद इमाम बुखारी ये कहना चाहते हैं कि आदमी दुकान बाजार में न ले जा करके उसको कहाँ ले जा रहा है? अपने गोडाउन में ले जा रहा है। गोडाउन में जमा किया हुआ है, वहाँ से बेचेगा। समझा कि नहीं? तो इस तरीक़े से हुक्रा शायद इमाम बुखारी कहते हैं कि जायज़ हो। इससे इस्तिंबात किया है, इहतिकार का जो इस्तिंबात किया है, हत्ता यूँ रिहा नहीं, अपने घर में ले गया, अपने ख़ास घर में गोडाउन में ले गया। समझा कि नहीं? नक़ल ताम इला रिहाल, बाजार में नहीं ले गया, यहाँ ले आया। तो इसलिए अगर इहतिकार हराम होता तो ये ना कहा जाता मंडी में ले जाओ, इला रिहाल ही। समझा कि हालांकि इला रिहाल ही में लाने से ये समझ में नहीं आता, या यही मसला इमाम बुखारी पर हम नहीं थोप सकते कि वो इहतिकार को जायज़ करते। हो सकता है कि अपने गोडाउन में लाया है और फिर गोडाउन में रखने के बाद सब्जियों को छाटेगा, सफाई सुथराई करेगा और फिर उसको बढ़िया से धो धा करके बाजार में उतारेगा। तो इसे ये कहा लाजिम आता है कि उन्होंने वहाँ पर स्टोर कर दिया कई दिनों के लिए और बाजार में हाहाकार मच गई। चले, तो अक्सर अहले इल्म ने, अइम्मा किराम ने इहतिकार को नाजायज़ कहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं खाने पीने की अशिया बस, और जो दूसरी चीज़ है वो नहीं, क्योंकि जितना नुकसान ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खाने पीने की अशिया से होगा, अगर कुछ दिनों के लिए बाइक न मिले, कुछ दिनों के लिए अगर कंपनियां गाड़ियां न बनाए तो कोई बड़ी परेशानी लायक नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए नमक जैसी चीज़ मार्केट से आउट हो जाए, प्याज जैसी चीज़ आउट हो जाए, तो आप देखते हैं कि हाहाकार मच जाती। खैर, तो ये इहतिकार का मसला यहीं से अखज़ किया है इमाम बुखारी ने। दूसरी हदीस इस बाब में लाए हैं, इमाम बुखारी अपनी सनद से बयान करते हैं, हदसना मूसा बिन इस्माइल हदसना वहैब अन इब्न ताऊस अन नबी अन इब्न अब्बास कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहा अन यबी अर्रजुल ताअमन हत्ता यस्तौफिया। नबी साहब ने मना फरमाया कि कोई आदमी खाने की अशिया बेचे यहाँ तक कि वो उसको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले ले, और दूसरी बात में हत्ता यक़बिज़हु, अपने कब्ज़े में ले ले। और कब्ज़े में लेने का मतलब ये है कि अपनी जगह पर उसको लेकर के मुंतकिल हो जाए। कुल तो इब्न अब्बास कई फ़ज़ा, ऐसा कैसे होगा और ये क्यों मना होगा? देखिए वो जो मतलब बता रहे थे वो यही कहे, कहते ज़ाका दराहिम बे दराहिम व ताम मुरजन, ये दिरहम की बै दिरहम से होगी। अगर वही सामान रखा है और तुमने खरीदा, तुमसे दूसरे ने खरीदा, दूसरे से तीसरे ने खरीदा और किसी ने भी वो सामान अपने कब्जे में अभी तक नहीं उठाया है, तो इसका मतलब ये कि दराहिम की बै दराहिम से हो रही है। लाख 1,20,000 में बिक रहा है, 1,20,000 1,40,000 में बिक रहा है। समझे कि नहीं? हाँ, हमने पहले भी बताया था कि उसूल ये है कि आदमी मुनाफा किसी भी सामान पर लेने का हकदार तब होता है जब घाटा सहने की पोजीशन में भी आ जाए। उसको लेकर के आओ, हो सकता है कि बाजार में घाटा लग जाए, ये भी तो हो सकता है ट्रक तुम्हारा उलट जाए, तुम्हारी सब्जी का नुकसान हो जाए। अगर बच बचा करके ले आने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए तो ठीक है, कुछ मुनाफा लेके बेचो। लेकिन वहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर लाने के अंदर नुकसान तो हो सकता है ना, कुछ फल डैमेज हो सकता है, कुछ और डैमेज हो सकता है। समझा कि नहीं? तो गुर्म लेने का, मुनाफा लेने का हक तब होता है जबकि आप गुर्म यानी नुकसान सहने की भी पोजीशन में आ जाए। यहाँ तो हड्डे लगाना, फिटकी रंग चौपा रहा है, न समझा? कोई मेहनत नहीं लग रही है, बोली लगा दिया 1 लाख की। अच्छा, उसको बेईमान सब देखिए, ऐसा भी करते हैं, ट्रक वाले को पैसा दे दिया और चाय नाश्ता करो, वो गया बेचारा उधर, पैसा भी उसको पेमेंट नहीं किया। दूसरा आया 1,20,000 दो, 1 लाख रखा, 1 लाख उसको दिया, 20,000 मुनाफा।
سمجھا؟ اب انہوں نے ایسے ہی کیا، ایسے ادھار بھی چل سکتا ہے منافع، لیکن پیسے کی بھی تجارت چل رہی ہے، بڑے مکار اور دلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہا نہیں نہیں ادھار لو کہ نقل اس سے بحث نہیں ہے، اٹھاؤ یہاں سے مال، ٹرک کو لے جاؤ اپنی جگہ، جب تک اپنی جگہ نہیں لے جاتے دوسرے ہاتھ سے بیچنے کا ادھیکار تم کو اختیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ذاک دراہم و بے دراہم، یہ تو درہم کی بے درہم سے ہو رہی ہے، وہ طعام مرجن ہے مؤخرا، اور کھانا تو وہیں رکھا ہوا ہے، بعد میں دیکھے گا کوئی لے گا۔ ہوتا کیا ہے گورنمنٹ کے یہاں، ہمارے یہاں بھی ایسا کھیل ہوتا ہے، گورنمنٹ نے یہاں بھی چلتا ہوگا، راشن کے لیے دیا ہوا ہے، کچھ پرچی دیا ہوا ہے نا جی، 1.5 روپے یا 2 روپے کلو کا، تو اب آپ نے کسی کے ہاتھ اس پرچی کو بیچ لیا، بھئی ایسا ہے کہ 5 روپے کلو اور 10 روپے کلو کے حساب سے میں تم کو پرچی دیتا ہوں، پیسہ نہیں لیا، غلہ نہیں اٹھایا اپنے نام کا، پرچی بیچ دی، اس نے اس سے پرچی بیچ دی، 12 روپے دو بھائی، 8 روپے اور 12 روپے، اس نے اس کے ہاتھ پرچی بیچ دی، اس نے اس کے ہاتھ پر وَالطَّعَامُ مُرْجَلٌ، اور کھانا مؤخر ہے، اسی گودام میں پڑا ہوا ہے ابھی، وہ جو آخری والا جس شخص نے لیا وہ جا کے جھک مار کے، اگر اس کو کوئی خریدار نہیں ملا پرچی کا تو جھک مار کر کے جا رہا ہے، وہ غلہ اٹھا کے لا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس بیچ میں پرچی بکتی رہی، پیسے بکتے رہے، یہ سود ہے، کھلا ہوا سود، یہ سود حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں کہا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے تک معاملہ مؤخر کرو، اسی سے ہے مرجع۔ ابو عبداللہ نے یہاں جب دیکھا کہ طعام المرجع ابن عباس کے قول میں ہے، تو اس لفظ سے مشتق کوئی لفظ اگر قرآن مجید میں ہوتا ہے تو امام بخاری اس کو لے آتے ہیں، یہ کمال ہے ان کا، بتا دیا مرجن کا معنی مؤخر، سمجھا کہ نہیں، ٹال دو سامان کو، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا ہے۔ ٹھیک اسی معنی اور مضمون کی روایت دوسری سند سے امام بخاری ابو الولید سے لائے ہیں، ابن عمر سے میں نے سنا ہے، یہ ابن عباس کی روایت تھی، اوپر بھی ابن عمر کی روایت تھی، یہ تیسری روایت بھی ابن عمر کی ہے، من ابتاع طعاما فلا یبیع حتی یقبضہ، یہاں بالکل واضح کر دیا کہ کوئی بھی شخص کوئی غلہ خریدے، کھانا خریدے، نہ بیچے جب تک کہ اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لے، اب ادھار لو یا نقد لو وہ تم جانو، لیکن اپنے قبضے میں لینا ہے، اور قبضے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہاں سے لے کے چلو، اسی جگہ آپ نہیں بیچ سکتے۔ اچھا یہ صرف طعام کے لیے یا ہر چیز کے لیے؟ اگر گاڑی خریدا مان لو شو روم میں اور نکالا نہیں اور وہیں دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا 10,000 کا منافع لے کے، اس نے تیسرے کے ہاتھ منافع کیا، چوتھے کے ہاتھ منافع کیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف کھانے کے لفظ کے ساتھ ہے طعامن، لیکن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا ولا احسب كل شيء الا مثله، ہر چیز کے لیے یہ رول لگے گا، جو چیز بھی خریدا ہے آپ نے، جس جگہ پہ خریدا ہے وہاں سے اس کو منتقل کر کے اپنی تحویل میں لے آئیے، اپنے دکان مکان پہ لے آئیے، پھر وہاں اس کی بیع کیجیے۔ اور اسی باب میں یہ چوتھی حدیث ہے، قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو بن دینار یحدث عن الزہری عن مالک بن اوس انه قال من عنده صرف، مالک بن اوس نے کہا کہ کون آدمی ہے بھائی جو صرف کرتا ہو، صرف مانے روپیہ چینج کرتا ہو، درہم لے کے دینار دیتا ہو، دینار لے کے درہم دیتا ہو، روپیہ لے کے ڈالر دیتا ہو، ڈالر لے کر کے روپیہ دیتا ہو، ایسا کوئی آدمی ہے صرافہ؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن تم پیسہ اپنا چھوڑ جاؤ، اور میرا خازن مقام غابہ میں گیا ہوا ہے ادھر مسجد قباء وغیرہ کی طرف، ادھر سے انہوں آ جاتا تو پھر تم کو بلا کر کے تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیتے، حتیٰ یجی خازننا من الغابہ۔ کہتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں جو راوی ہیں کہ هو الذی حفظناہ، جو ہم نے حدیث کو یاد کیا ہے زہری کے حوالے سے، جس میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ مالک بن اوس نے خبر دی، یہی جس نے صرف لینا چاہا تھا، چینجنگ کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہماری طلحہ سے ہو رہی تھی، وہاں امیر المومنین عمر بن خطاب بھی کہیں سے آ گئے، تو عمر بن خطاب خبر دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، خبردار خبردار ادھار نہیں چلے گا، پیسہ ابھی لے لو، اس کا درہم لے لو اور دینار بعد میں دو گے، یا دینار یہ دیتا سونے کے ڈھلے ہوئے سکے کو دینار کہتے ہیں، سمجھے؟ چاندی کے سکے کو جو پہلے چلتا تھا، چاندی کا سکہ، چاندی کا روپیہ، وہ جو ہے وہ درہم ہے، تو درہم دینار کی بیعت کا نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ میں نے نبی صاحب سے سنا ہے کہتے ہوئے الذهب بالورق الا ها، سونا چاندی کے عوض بکے گا، ہاں وہاں لو خذ وہات، ہاں وہاں مانے خذ وہات، لو دو، ایک دم کیش ہوگا، سمجھ گئے؟ موضوع پھر ابھی آئے گا تفصیل سے۔
وہاں پر کلیریفائی کرے گی کہ کس چیز میں دام برابر ہونا چاہیے، کس چیز میں نقد ہونا چاہیے، کس چیز میں نقد اور ادھار دونوں چلے گا۔ اس کو اپنے اس موضوع پر ہم یہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ابھی وہ مسئلہ ہے بھی نہیں، بس صرف ضمن بیان آ گیا ہے کہ سونا چاندی کی بات بکے گا، کیش سے بک رہا ہے، قیمت برابر ہے کہ اختلاف ہے، کب برابر ہوگا کب اختلاف ہوگا، ایک طرح ایک ملک کا سکہ ہے کہ دو الگ الگ ملکوں کا سکہ ہے، بھاؤ ایک رہے گا کہ بھاؤ ایک سے الگ رہے گا، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن سکہ سکے سے بک رہا ہے تو نقد نرائن ہوگا، سمجھا، ادھار نہیں چلے گا۔ ہاں وہاں لو دو، ہاں ہم بیٹھتے ہیں آپ کی دکان پر، آنے دیجیے اپنے خازن کو، جب وہ آ جاتا ہے تو آپ لیجیے اور دیجیے، مجلس ایک ہونی چاہیے، مجلس سے تقابض لینے اور دینے کی مجلس ایک ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا والبر بالبر ربا الا ہا وہا، گیہوں سے بیچو تو برابر سرابر بیچو اور ہاتھوں ہاتھ نقد، ادھار نہیں چلے گا، چاہے تمہارا گیہوں کتنا اچھا ہو، کسی کا گیہوں کتنا ردی ہو، لیکن برابر سرابر ہوگا۔ اور فرمایا والتمر بالتمر الا ہا وہا، کھجور سے بیچ رہے ہو تو اچھی کھجور ہو کہ ردی کھجور ہو، اگر کھجور سے بکے گی ہا وہا برابر اور نقد، شعیر بالشعیر جو سے بکے گا برابر ہاتھوں ہاتھ، سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ۔ باب لائے ہیں، اسی طرح کا یہ باب ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک لفظ پھر اس میں نیا آیا کہ طعام کی بیع قبض کرنے سے قبل جائز نہیں ہے، اور ایک بات اور نئی اسی آئی، وہ بیع ما لیس عندک، جو بیع آپ کے پاس نہیں، جو سامان آپ کے پاس نہیں، مثلا کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، یہ آپ کے پاس نہیں، ہم نے کہا کہاں ملتی ہے کتاب، ہم دیتے ہیں نا آپ کو، کیا قیمت لوگے؟ 150 روپے میں، ہے نہیں آپ کے پاس، آپ نے مجھ سے پیسے کڑھائیے اور گئے بازار سے خرید کر کے لا کر کے اس کے حوالے کر دیا، مال نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اس لیے بیع کر لیا کہ مارکیٹ سے خرید کر کے اس کے حوالے کریں گے، نہیں جائز، پہلے کتاب لے آئیے، ہاں، اور کل ہم آپ آئے، پیسہ تو لے لیا ہے، کل آئے اور نہیں دیا تو اب گیا تھا لینے کے لیے نہیں ملا، ارے کیسا ہوتا ہے ایسا بھائی، تو جب تمہارے پاس سامان تھا نہیں تو بیع کیوں کیا؟ لا تب مالی صحیح لگ، جو نہیں ہے اس کی بیع کیوں کرتے؟ آرڈر لے لیتے، دلال گھومتے پھرتے، بیگ بنوانا ہے، پورٹ فولیو بیگ بنوانا ہے کسی کو دینے کے لیے کسی تقریب میں، ہاں بالکل، کتنا ہونا؟ 500 ہونا، دام طے کر لیا، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی چمڑے کا کاروبار نہیں ہے، کوئی مزدور ملازم نہیں ہے، کوئی مشین سلنے کے لیے نہیں ہے، جا کر کے انہوں دعوت دیتے کسی بیگ بنانے والے کو آرڈر، سمجھا کہ، اور وہاں سے لے کر کے آ کر کے اس کو کہا سپلائی چلیے دلواتے، ایک چٹ نہیں اس کے پاس، مارکیٹ سے سامان خرید کر کے اس کے حوالے دے دے گا اور منافع خود رکھ لے گا، لا تب مالی صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے جو چیز مقدور تسلیم نہ ہو، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی سے بات کر لیا، یہ پرندہ میں بیچ رہا ہوں، تمہارے باپ کی سلطنت میں اڑ رہا ہے، تمہارے بابا کی زمین میں اڑ رہا ہے، کہ جب کہو گے پرندے کو آ جاؤ، اگر تمہارے گھر سے بھی اڑ کے آ گئے تو غیر مقدور تسلیم ہے۔ مچھلی ہے ندی میں، سمندر میں، تالاب ہے، تم مچھلی کی بیع پہلے ہی کر رہے ہو، شکار کیا نہیں ملے گی تو کیا کرو گے؟ لیکن ہاں کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو بغیر دیکھے ہوئے بھی آدمی بیچ دیتا ہے، مکان اگر بیچ رہے ہیں آپ تو اوپر کا تو مکان دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی اساس نہیں دیکھ رہے، بنیاد نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے، معلوم نہیں یہ مکان ڈھہ جائے گا کہ رہ جائے گا، کتنے سالوں رہے گا، کتنا موٹا رڈ دینا چاہیے تھا، کہ mm کا دینا چاہیے تھا، کیا کتنے mm کا دیا ہے، اب یہ تو اب اس کو توڑنے کے لیے تو مکان توڑنا پڑے گا، تبھی اس کی بنیاد کو دیکھو گے تو چلو جائز۔ لیکن جو چیز غیر مقدور تسلیم ہو، جس کو تم حوالے نہیں کر سکتے، اس کی بیع دھوکے کی بیع ہے، غرر کی بیع ہے، فرمایا لا تبع ما لیس عندک۔ اور وہ جو بات آپ سے کہی گئی تھی، حدثنا علی بن عبداللہ کے حوالے سے لاڑا ابن عباس کا قول، دیکھیں میں نے تو بہت دور کی بات کہی تھی کہ ابو داؤد میں ہے، لیکن یہ تو بخاری میں ہے، میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے طعام کو کہ اس کو بیچا جائے جب تک کہ آدمی خریدار اپنے قبضے میں نہ لے لے، اور ابن عباس کہتے ہیں ولا احسب کل شیء الا مثلہ، اور ہر چیز کا حکم یہی ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اگر اس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیجئے، فلا یبیع ہو۔ اور دوسری روایت آئی ہے ابن عمر والی ہی
من ابتاع طعاما فلا یبیع حتی یستوفیہ فلا یبیع حتی یقبضہ، جب تک کہ قبضے میں نہ لے لو اس وقت تک نہ بیچو۔ تو جب تک کوئی چیز قبضے میں تمہارے نہیں آ جاتی اس وقت تک بیع کرنے کا تم کو حق حاصل نہیں ہے۔ سامان دکھا دیا، سیمپل دکھا دیا، 1000 بیگ کا آرڈر لے لیا، جا کر کے آرڈر کئی دکانداروں کو دے دیا بیگ بنانے والوں کو، اور پھر جب بیگ تیار ہو گیا تو گراہک کو لے گئے جو خریدار ہے اور اس کو وہاں سے اس کو سپلائی کروا دیا۔ تو یہ چیز جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور بھی ہے 56واں باب کے اندر، اس کا بھی عنوان یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر ناپے تولے ہوئے ایسے ہی جو بلک کہا نا آپ لوگوں نے اس طریقے سے خرید لیا تو پھر اس کو وہ نہیں بیچتا ہے جب تک کہ وہ اس کو اپنے کجاوے تک نہ لے جائے، اور جو اس طرح کی زیادتی نہیں کرتا، جو اس حکم کو نہیں فالو کرتا، امیر المومنین کی ذمہ داری ہوتی ہے، حاکم وقت کی، گورنر کی، شہر کے ذمہ داروں کی، جو اس معاملے میں مامور ہے کہ وہ اس کی تعدیبی کارروائی کریں، اس کو سزا دیں، جیسا کہ ابن عمر نے پہلے بتایا وہی حدیث ہے۔ اب ایک حدیث پڑھ کر کے ہم ختم کر دیں گے باب کو انشاءاللہ، درس آج ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹڈ باب ہے کہ اگر کسی نے کوئی سامان خریدا، کوئی جانور خریدا، پیسہ آپ نے دے دیا، جانور آپ کا ہو گیا، کہاں لے لیجیے، کھوٹے سے لے کر کے چلے جائیے۔ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے اس بیچنے والے سے کہا کہ میں جا رہا ہوں کسی دوسری جگہ، میں کل آتا ہوں تو یہ گھوڑا یہاں سے کھول کر کے لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، گھوڑا میرا ہو گیا، پیسہ میں نے تم کو دے دیا، یا چلو پیسہ نہیں بھی ہے، ادھار ہے، 1 مہینے کے لیے ادھار ہے، بات ڈن ہے، بیع و شرع مکمل ہے، لیا 1 لاکھ میں گھوڑا دیا، ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد دیا۔ اب آپ نے اس وقت اس کو قبضہ نہیں کیا، کل لے جائیں گے، اب اس درمیان میں اس کے پاس امانت چھوڑی آپ نے، پھر آپ چلے گئے کہیں، خدا نخواستہ لا قدر اللہ گھوڑا اور آپ نے آپ کا مر گیا، وہ تاوان کون دے گا؟ یہ مال ضائع کس کا ہوا؟ مشتری کا، خریدار کا کہ بیچنے والے کا؟ خریدار کا، بالکل 100% خریدار کا ہوا، کیونکہ بیع مکمل ہو گئی تھی اور آپ نے اس کے پاس امانت چھوڑی تھی، اور معتمین پر، امانت دار پر ضمان نہیں ہوتا، تاوان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ثبوت مل جائے کہ اس نے تم سے دشمنی لینے کے لیے تمہارے گھوڑے کو زہر دے دیا ہے، پوائزن دے دیا ہے، تحقیق کرو اس کی، بس پکڑا اس خریدار کو، بے ایمان پیسہ لا، نہیں سمجھا، اس کا پوسٹ مارٹم کراؤ، کیوں مرا، کس وجہ سے مرا، سمجھا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس نے گھوڑا رات میں باندھا ہی نہیں تھا آپ کا، ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، اس نے گیا کسی کھائی میں گر گیا، کوتاہی ہوئی، دو زمان دو۔ لیکن اگر کوئی کوتاہی تمہاری طرف سے نہیں ہے، جاتے ہیں سامان لیتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس کتاب کی دکان ہے، لے لیا کتاب، انہوں نے باندھ کر کے دے دیا، کیسے مطلب رکھیے ذرا مارکیٹ کر کے آتا، مولوی صاحب نے رکھ دیا، محفوظ ہی جگہ پہ رکھا، سمجھا، کوئی آیا، اب یہ ادھر کسی سے بات کرنے لگے، کوئی چور آیا کتاب کو لے کر کے چلا گیا آپ کا گیا، آپ کی قسمت سے گیا، اس نے تو اچھی جگہ پہ رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کتاب گئی اس کی بھی کتاب جاتی، سمجھ نہ گیا۔ تو اگر امانت دار سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے سامان کی حفاظت میں، اور وہ سامان بطور امانت آپ رکھتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے، تو وہ مشتری کا ضمان ہوگا، مشتری کا نقصان ہوا، بھائی کا نقصان نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس وقت تمہارا صفقہ ہوا تھا، یعنی ڈن ہوا تھا، جو عرب کا طریقہ تھا صفقہ، کتنے میں؟ 1 لاکھ میں دیا بھائی، مگر 3 دن کے لیے ادھار دو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو 1 ہفتے میں دے دینا پیسہ، ٹھیک ہے آئیے۔ ایسے عرب والے ڈن جس کو کہتے ہیں وہ اس کے لیے تبلیغ بجاتے تھے، اسی کو صفق بالاسواق کہا گیا ہے۔ تو ہو گیا صفقہ مکمل، بیع و شرع، ایجاب و قبول مکمل، وہاں تم نے مال اپنا چھوڑ دیا، زندہ تھا، اچھا بھلا تھا تمہارا گھوڑا، دماغ کر کے تم نے ٹھیک ٹھاک سے دیکھ لیا، اب اس کے بعد اگر وہ مر گیا فہو من المبتاع، فہو من المشتری، مشتری کا مر گیا۔ اب حدیث دیکھیے، حدثنا فروہ ابن ابی المعزى قال اخبرنا علی بن مسہر عن ہشام بن نبی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حدیث لمبی ہے، اس کی عبارت کو میں حذف کیے جاتا ہوں، الی قولہ قد اخذتها بالثمن، اس میں حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے واقعے کے تعلق سے تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معتاد وقت میں آپ آتے تھے، صبح یا شام آتے تھے، کوئی 12 بجے دن میں آ جائے اچانک سے تو کوئی تو بات ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو بکر کے یہاں تشریف لائے ظہر کے وقت میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، جبکہ آپ کی عادت نہیں تھی، یہ ہوا کہ غیر وقت المعتاد، جو عادت کا ٹائم ہے ملاقات کا، اس کے علاوہ وقت میں
तो सब चौकी की क्या बात है, कोई अहम बात होगी। फिर आप आए और आपने कहा कि जो घर में है उन सबको ज़रा साइड करो, प्राइवेट बात करनी। तो आप हज़रत अबू बकर ने कहा सब तो आप ही के, आयशा है जो आपकी बीवी है जिससे निकाह कर चुका हूँ, ठीक है, और एक बेटी मेरी अस्मा है, तो सब तो अपने ही घर के हैं, कहिए कहाँ यहाँ पर बातें राजदारी की ही रहेंगी। तो आपने कहा कि हिजरत का हुक्म हो गया है, लेकिन कब एग्जैक्टली वो वक्त बताएगा। तो या रसूल अल्लाह मेरी सोहबत और रिफाकत, हाँ कहा हाँ बिल्कुल, हो गई बात। तो सवारी तैयार की जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऑफ़र किया कि या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 ऊँटनियाँ हैं, मैं दोनों को खिलाता पिलाता हूँ, एक आपके लिए, 2 ऊँटनी मैंने तैयार की है, इसी पर हम लोग निकलेंगे। फ़ख़ुज़ अहदहुमा, एक ऊँटनी आप ले लीजिए। तो आपने फरमाया कि क़द अख़ज़्तुहा बिस्समन, कीमत के एवज़ मैं देता हूँ, गिफ्ट नहीं, समझा, लेकिन रखो तुम ही, पालो पोसो, जैसे खिलाना पिलाना, खिलाओ पिलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा ऊँट उनके पास छोड़ दिया था। क्या आप ये समझते हैं कि अगर वो ऊँट मर जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से ज़मान लेते? एक तो वो सफ़र में सोहबत कर आपकी रिफाकत को तैयार है, वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि एक ऊँट ले लीजिए, तो आप कहते हैं को मुझे हदिया तोहफा नहीं लेना है, कीमत से लेना है। फिर ये है कि आपके उस ऊँट को वो पिला रखा है, उसने बगल में बांध रखा है, खिलाने पिलाने का काम कर रहा है, जिंदा ऊँट है, और उसके बाद अगर भी खुदा न खास्ता वो ऊँट मर जाता है, तो क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारिम अखलाक से ये इतना घटिया तस्वुर कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से कहें कि मैं कीमत नहीं दूंगा? अरे बोलो ना, खाली गर्द नहीं लाते हैं, नहीं कर सकते थे ऐसा, नेवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिंदा जानवर आपने किसी को दे दिया है कि रखो इसको बांधो, मैं कल आकर के ले जाता, परसों आके ले जाता, या 3 दिन के बाद चलेंगे ना दोनों, अभी दोनों घोड़े पर चढ़ करके, रखो इसको, अभी मैं उधर से आता हूँ। इस दरमियान में घोड़ा अगर तुम्हारा मर गया तो वो आपका तावान हुआ और दूसरे का कोई तावान नहीं हुआ। लिहाजा वो मुश्तरी के ज़मान में जाएगा, बाई के ज़मान में नहीं जाएगा, बाई तावान उसका नहीं देगा। हाज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।